فجر کے وقت روزی تقسیم ہوتی ہے. اللہ اکبر. رامپور والوں لوگ کہتے ہیں مولانا روزی کی تنگی, روزی کی تنگی, روزی کی تنگی. 99% لوگوں کا مسئلہ ہے روزی کی تنگی. وظیفہ دو, تعویذ دو, یہ بتاؤ, وہ بتاؤ. میں کہتا ہوں جس دن مسلمان 100% فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے لگے گا روزی کی تنگی ختم ہو جائے گی. اس کی وجہ مولانا صاحب نے شرنی کا تھال کسی کے ہاتھ میں دیا, لو بانٹ دو مجمع کو. اب مجمع سو رہا ہے, بانٹنے والا تو بانٹ رہا ہے جاگنے والوں کو, سونے والوں کو تو وہ نہیں دے گا. قصور کس کا ہے؟ سونے والوں کا. بٹنے کے وقت تو بٹ رہا تھا, آپ سو رہے تھے, جو سویا وہ کھویا. بلا تمثیل روزانہ میرا اللہ روزی بانٹنے کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے. کوئی گلی نہیں ایسی جہاں فرشتے نہیں پہنچتے, کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں فرشتے نہیں پہنچتے, کوئی گھر نہیں ایسا جہاں فرشتے نہیں پہنچتے. لیکن فرشتے آتے کب ہیں؟ یہ فجر میں آتے ہیں. اب تمہارے گھر تو سب سوتے پڑے ہوتے ہیں, وہ سونے والوں کو وہ کیسے دیں گے؟ وہ دیتے کس کو ہے؟ جو جاگتا ہے. وہ دیتے کس کو ہے؟ دیتے کس کو ہے؟ جو جاگتا ہے. بلکہ اگر ان کو کافر بھی جگتا ہوا ملے وہ اس کو بھی دیتے, کیونکہ وہ روزی تقسیم کرنے کے لیے اتنے ہیں. جو جگتا ملے گا اس کو دیں گے, جو نہیں ملے گا وہ محروم رہے گا. اللہ اکبر. تو مسلمان کہتے ہیں ہم روزی کی تنگی میں گرفتار ہیں. ارے فجر میں مسجد آنا شروع کر دے, اللہ تجھے اتنا نوازے گا کہ تو دینے والا بن جائے گا. اور اگر فجر میں نہیں آئے گا تو کسی مولانا کا تعویذ تیرے گھر میں برکت نہیں لا سکتا, کسی پیر صاحب کی دعا تیرے گھر میں برکت نہیں لا سکتی, کسی سید صاحب کا سر پہ ہاتھ تیرے گھر میں برکت نہیں لا. میں کھری کھری کہنے والوں معاف کرنا. وجہ اگر اللہ برکت اٹھا لے تو کوئی مولانا میں ہے طاقت برکت لائے؟ اللہ کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی. سب محتاج ہے اللہ کے, سب محتاج ہے اللہ کی مرضی کے. اس لیے اللہ کے گھر کو فجر میں ویران کرو, اللہ تمہارے گھروں کو آباد کر دے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنے مسئلے کا حل صرف تعویذات میں نہیں. میں تعویذات کا منکر نہیں ہوں, ہماری قوم غلط مطلب لینے لگتی ہے. دیکھو تعویذ کی مخالفت کر کے گئے. نہیں بھائی, ہم مخالف نہیں ہیں, لیکن جہاں کام آنا ہے وہیں تعویذ کام آئے گا. دعا جہاں کام آنی ہے وہیں کام آئے گی. ابھی میں نے کہا نا, کوئی پیر صاحب کی دعا آپ کے کام نہیں آ سکتی اگر آپ فجر میں نہیں ہیں. سید صاحب کی دعا بھی سید اس لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ آپ مجھ پہ بھی الزام رکھے سیدوں کا گستاخ ہو گیا. نہیں, میں خود وہاں سے ہوں, فخر کے طور پہ نہیں شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں. وجہ حضور کی حدیث میرے سامنے ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم کر دیا جاتا ہے. آپ کا پیر ہے بہت نیک, آپ کے سید صاحب ہیں بہت نیک, آپ کے امام صاحب ہے بہت نیک, لیکن سید العالمین سید الابرار کہہ رہے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دے نیکوں کی دعا میں اس کا حصہ نہیں ہوتا, نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے. سنیوں ترقی چاہتے ہو مسجدوں کی طرف آؤ, خدا کے لیے مسجدوں کی طرف آؤ. اپنے مسائل کا حل کل بھی مسجدوں میں تھا, آج بھی مسجدوں میں ہے, اور قیامت تک مسجدوں میں رہے گا. مسجد وہ اللہ کا گھر ہے جہاں سے انبیاء کو ملتا ہے, جہاں سے صحابہ کو ملا ہے, جہاں سے اولیاء کو ملا ہے. جس کو جو ملا ہے میرے اللہ کی چوکھٹ سے ملا ہے, ہم کو بھی ملے گا تو اللہ کی چوکھٹ سے ملے گا. اللہ کا ڈر پکڑو, اللہ والے بنو. بات دور نہ نکلے, عرض کر رہا تھا اگر نماز پڑھنے جاتے تو بلی کی نیند جاتی ہے, اور اگر بلی کی نیند پہ رکتے ہیں تو کیا جاتی ہے؟ نماز. دو چیزیں ہیں, ایک طرف محبوب کا عشق ہے اور دوسری طرف محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک. دونوں آمنے سے کیا کیا پتہ ہے؟ قربان خود ہوئے. نہ عشق قربان کیا نہ اطاعت قربان. کیا کیا؟ خادم کو اشارے سے کہا ادھر آ. خادم آیا, آپ نے چوڑی آستین تھی, میں نے پہلے ہی بتایا, ہاتھ اندر کھینچا اور اتنی آستین کاٹ دی, کینچی سے آستین کاٹ دی. اس کا نام دین ہے.
یہ تصوف ہے، یہ صوفیزم ہے، یہ ولیوں کی تعلیمات ہے۔ اور اگر یہ کہہ دوں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 1400 سالہ اتنے مجموعہ جو نچوڑ کر پیش کیا ہے سارے بزرگوں کی تعلیم اعلیٰ حضرت نے، اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، تو پھر کہہ دوں کہ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ بلی پہ بھی ظلم نہ ہو، بلی پہ بھی آستین کاٹ دی، کون کاٹتا ہے آستین؟ کون کاٹتا ہے؟ 1 روپے کے لیے جو قوم اللہ کی جھوٹی قسم کھائے وہ اپنی آستین کاٹے؟ جوتے بیچتے ہوئے جو اللہ کی قسم کھائے، جو رسول اللہ کی محبت کو بیٹی کے رشتے پہ بیچ دے، بدعقیدوں کے ساتھ جو رشتہ داریاں کریں، وہ قوم یہ سب کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ ڈھکوسلے ہے، مکاریاں ہیں، لیکن یاد رکھنا اداکاریاں یہاں چلے گی، مکاریاں یہاں چلے گی، دکھاوا یہاں، اللہ کے یہاں کچھ نہیں چلے گا، وہاں سب عیاں ہے۔ اللہ رسول کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آپ نے آستین کاٹ دی اور نماز کے لیے گئے، فجر پڑھ کے آئے، بلی اٹھ چکی تھی، جا چکی تھی، پھر آپ نے سوئی دھاگا منگایا اور آستین کو سی لیا۔ خادم نے کہا حضور کپڑے میں عیب پیدا ہو گیا، جبے میں عیب پیدا ہو گیا، آستین کاٹ کے پھر جوڑ لی۔ کہا بیٹا جبے کا عیب نقصان نہیں پہنچاتا، اللہ کی مخلوق کی نیند میں خلل پیدا کرتا، تو قیامت کے دن اللہ کو جواب کیا دیتا ہے؟ بلی کی نیند